أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کہ فرعون کیسی اپنی طاقتور فوج کے ساتھ غرق ہو گیا اور پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے بچا لیا اور ظالم فرعون سے نجات دے دی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ فرعون سرکش تھا، باغی تھا، ظالم تھا اور مغرور و متکبر تھا۔ فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جھٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے۔ جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والے اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی ہے تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگا، ہم اللہ واحد پر ایمان لے آئے اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خسارہ پانے والے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموالوں کو تباہ کر دیا جائے اور ان کے دل سخت ہو جائیں، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حسرت اور افسوس کی حالت میں مرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کیا اب ایمان لاتا ہے اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت مل جاتی تو وہ دوبارہ وہی طریقہ اختیار کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور و متکبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا تاکہ آئندہ بھی خدا کا دعویٰ کرنے والے اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس میں، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کے سطح پر ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہوں۔
फ़िरौन और उसकी अफ़वाज की तबाही का वाक़या आशूरा के दिन मुहर्रम की 10 तारीख़ को पेश आया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदी आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे। आपने फरमाया, ये दिन क्या अहमियत रखता है कि जिसका तुम रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा, इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन पर गलबा नसीब हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम पर तुम्हारा हक इन यहूदियों से ज़्यादा है, इसलिए आशूरे का रोज़ा रखा करो। तारीख़ में हम देखते हैं कि इंसान मुतअद्दिद बार अज़ाब इलाही से दो चार होता है। कभी ये तबाही ज़लज़लों की सूरत में आती है, कभी तूफ़ान और सैलाब की शक्ल में, कभी जंगें इंसानों को तबाह व बर्बाद करती हैं, तो कभी समंदरी तूफ़ान बस्तियों को वीरान कर देते हैं। जिन जगहों पर अज़ाब इलाही आता है वहाँ की ख़ास पहचान ये होती है कि उनके खंडरात से बुत निकलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ शिर्क होता था, बुतों की पूजा होती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी हमें इन बर्बादियों का एक अहम सबब मालूम होता है। वो सबब क्या था? सबसे पहला सबब अल्लाह ताला के साथ कुफ्र व शिर्क करना। वो लोग कुफ्र व शिर्क करते थे। नंबर दो, मखलूक खुदा पर जुल्म व सितम करते थे। लिहाजा जब ये जुल्म व सितम और शिर्क हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़सस में, उसने और उसके लश्करों ने मुल्क में नाहक तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी तरफ लौटाए ही ना जाएंगे। बिल आखिर हमने उसे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया। अब देख ले कि इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। इससे मालूम हुआ कि कुफर और सरकशी और जुल्म और सितम और गुनाहों का इर्तिकाब, इसके अलावा मखलूक खुदा को तंग करना, अल्लाह ताला की नेमतों से महरूमी और उसके अज़ाब का अहम तरीन सबब है। अल्लाह ताला ने आले फ़िरौन के इबरतनाक अंजाम की तस्वीर कशी करते हुए फरमाया, सूरह दुखान में, वो बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए और खेतियाँ और राहत बख्श ठिकाने और वो आराम की चीज़ें जिनमें ऐश कर रहे थे। इस तरह हुआ और हमने उन सब का वारिस दूसरी कौम को बना दिया, सो उन पर ना तो आसमान व ज़मीन रोए और ना उन्हें मोहलत मिली। यानी उनके घर सजे सजाए, उनके खेत बने बनाए, उनकी जायदादें, उनके महल्लात सब भरे पूरे छोड़कर कोई वापस न आ सका। कोई भी उनमें रहने वापस न आ सका। कोई भी ये बताने वाला ना बचा कि ये अहराम मिस्र कैसे बनाए गए। उनकी ज़बान बताने वाला कोई बचा ही ना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि अक़ीदा तौहीद इंसान का मज़बूत तरीन सहारा है। अगर अल्लाह ताला पर ईमान पक्का हो तो फिर किसी किस्म की लालच, डर, खौफ इंसान को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। फिर मुश्किलात व मसाइब का सामना करना इंसान के लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जब फ़िरौन ने जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने पर कत्ल करने और सलीब पर चढ़ा देने की धमकी दी तो उन्होंने निहायत इत्मीनान और वक़ार से जवाब दिया कि हम मर कर अपने मालिक ही के पास जाएंगे। जबकि अक़ीदा तौहीद से महरूम शख्स या सतही और कमज़ोर ईमान वाला शख्स रोने धोने वाला और शिकवे शिकायत करने वाला होता है। इस वाक़े से हमें ये भी दर्स मिलता है कि सच और सच्चाई हमेशा गालिब और कामयाब रहते हैं, ख्वाह काफिर के पास कैसी ही दुनिया की क़ुव्वतें, तवानाइयाँ और कैसे ही आलात और वसाइल क्यों ना हो। फ़िरौन मुल्क भर से जादूगरों के बहुत से बड़े गिरोह को मजमे में ले आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए लाया, मगर क्या हुआ, उसे शिकस्त मिली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से से हमें ये भी दर्स मिलता है कि आज़ादी हर शख्स और हर कौम का फितरी और पैदाइशी हक़ है। लिहाजा किसी भी ताकतवर, जालिम या जाबिर लोगों को ग़ुलाम बनाने की इजाज़त नहीं। लेकिन अगर कोई जालिम और सरकश हुक्मरान किसी कमज़ोर और नातवा कौम पर जुल्म सितम के ज़रिए काबिज़ हो जाता है और उन्हें ग़ुलामी की ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार करता है तो फिर अल्लाह ताला ज़ईफ़ और मिस्कीन कौम की मदद फरमाता है। चुनाचे
تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی کمزور قوم نے اپنے اس آزادی کے حصول کے لیے کوشش کی، انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوئی اور ظالموں کا انجام نہایت عبرتناک ہوا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی قوت کے بل بوتے پر غلام بنایا ہوا تھا اور ان سے مختلف کام کرواتا تھا اور انہیں اپنے ظلم ستم کا تختہ مشق بنایا ہوا تھا۔ اللہ نے کمزور اور مظلوم قوم کی مدد کی اور انہیں فرعون سے نجات دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر آزادی دینا چاہتے تھے، پھر ان سے دین کی تبلیغ کا کام لینا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری جس پر عمل کرنا تھا، مگر اس سے پہلے آزادی حاصل کرنا ضروری تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن و شریعت پر بھی عمل کرنے کے لیے انسان کو آزاد ماحول چاہیے۔ غلامی میں ہم قرآن و سنت پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اس قصے سے ہمیں صبر کرنے کا بھی جو ہے وہ درس ملتا ہے۔ فرعون کی قتل و غارت گری اور طرح طرح کے عذابوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو صبر کرنے کی تلقین کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس قصے میں کہ فرعون زبردست تکبر کرنے والا تھا، بہت زبردست قوت والی فوج تھی اس کے پاس، بہت زبردست مال و دولت تھا، زبردست انجینئر تھے جو بلند و بالا عمارتیں بناتے تھے، زبردست ٹیکنالوجی تھی اس کے پاس، مگر یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ مال و دولت، یہ فوج، کوئی بھی چیز اسے بچا نہ سکی اور وہ صرف 2 پیغمبروں کے ہاتھوں شکست کھا گیا اور اللہ نے اسے اس کی فوج کے ساتھ غرق کر دیا۔ پورے قرآن میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے مختلف پہلوؤں سے۔ تو فرعون کو ایک سمبل کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے کہ ہر وہ قوم جو تکبر کرتی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے، یا کوئی شخص ایسا کرے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی سچا انسان اللہ کی مدد سے کھڑا ہو جائے تو اللہ ایسے انسان کی مدد کرتا ہے، اور متکبر کے پاس ظاہری قوت ہونے کے باوجود اسے شکست کھانی پڑتی ہے۔ تو فرعونیت تکبر کا سمبل ہے اور موسیٰ علیہ السلام صبر و استقامت اور بہادری کا سمبل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہمت، بہادری اور صبر و استقامت کا پیکر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔